الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. التماس ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ سلیس النساء بنت ناظم حسین مرحوم اور مرحوم سید مظفر حسین ابن سید حسین علی مرحوم کی ارواح کو ایصال فرمائیں. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد. ظاہر سی بات ہے تقریباً کیا پورے 2 گھنٹے ان مومنین کو عبادت خانے میں داخل ہوئے ہو چکے ہیں کہ جو اول اذان سے آ جاتے ہیں، اور اس لیے اب ظاہر سی بات ہے جب 2 گھنٹہ پورا ہوا ہے تو آدھا گھنٹہ اور صحیح، اور کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک آدمی اس کام نہیں چلتا ہے. آپ تو آنکھ بند کر کے سنتے ہیں، جاگ کے سننے والوں کی تعداد دیکھی جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے. یہ شب ان شبائے قدر میں سے ایک شب ہے کہ جو ہماری روایات میں مورد تاکید قرار پائی ہیں. یہ پہلی شب قدر ہے، اگرچہ میں نے بارہا اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے ہندوستان کے سماج میں ان شبوں کے ساتھ زیادتی یہ کی گئی ہے کہ ان کو ہمارے سماج نے چھوٹی شب قدر اور بڑی شب قدر میں تقسیم کر دیا ہے. شب قدر ہے. شب قدر چھوٹی بڑی شب قدر نہیں ہے. اور
بعض روایات کے مضمون سے تو یہ استفادہ ہوتا ہے کہ آخری 10 راتیں جو ہیں وہ سب کے سب اس لائق ہیں کہ سب میں بیدار رہا جائے انسان۔ لہٰذا پھر سے ایک بار میں اپنے طور پر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ اس عبادت خانے میں 10:30 بجے سے دوبارہ مفصل اعمال یہاں پر انجام دیے جائیں گے۔ بعض نوجوان بھی ہمراہ ہوتے ہیں، بعض مومنین بھی ہمراہ ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ کر یہاں آئیے گا کہ یہاں پر وہ 6 دن کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، باقی جو اعمال ہیں، چونکہ آخری شب قدر جو ہوتی ہے اس آخری دن میں ہم لوگ پورا وقت 6 دن کی نماز میں نکال دیتے ہیں، باقی جو اہم ترین دعائیں اور اہم ترین سوروں کی تلاوت ہوتی ہے وہ ہماری زیادہ تر رہ جاتی ہیں۔ لہٰذا ان شبوں میں کوشش یہ کی جائے کہ ان شبوں میں بھی بیدار رہا جائے، اور وہ لوگ جو بیکار ہو چکے ہیں یعنی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کے لیے تو اور آسان ہے بیدار رہنا، جاگتے رہنا، اور جو لوگ کاروبار والے ہیں، آفس اور ڈیوٹی والے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس پورے مہینے میں یہ 3 راتیں ہیں، یعنی سال میں آپ کو یہی 3 راتیں ملیں گی، تو 3 راتوں میں اگر انسان چاہے تو 11 بجے جو آفس پہنچ رہا ہے وہ انسان شب قدر کے ساتھ آفس کے بھی امور کو انجام دے سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ہوگا کہ جب انسان شب قدر کی اہمیت سے واقف ہو۔ سورہ قدر کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کی ہے جس میں پروردگار عالم اعلان فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر میں، اور وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے۔ یہیں اسی ایک فقرے سے اگر ہم اور آپ اندازہ لگائیں شب قدر کی اہمیت کا، تو پروردگار عالم اسی ایک لفظ کے ذریعے سے ہمارے لیے شب قدر کی قدر اور قیمت کو بیان کر رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا سمجھو شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 راتوں سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 ایک شب 1000 مہینوں، یعنی انسان کی 80 سالہ زندگی کے برابر ایک شب قدر ہوا کرتی ہے۔ قدر کیا ہے؟ قدر اندازہ گیری کرنا، پیمائش کرنا، ناپ جوک کرنا، حساب و کتاب کرنا، یہ قدر کہلاتا ہے۔ اس نظام کائنات میں پروردگار عالم نے کسی بھی چیز کو بغیر اندازے کے اور بغیر تقدیر کے، بغیر حساب و کتاب کے پیدا نہیں کیا۔ پوری نظام کائنات حساب و کتاب پر مبنی ہے۔ کائنات میں پروردگار عالم کی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو بغیر حساب و کتاب کے پیدا ہوئی ہو۔ جس شے پر بھی آپ نظر ڈالیں، جس ذرے پر بھی نظر ڈالیں، کائنات کا ایک ایک ذرہ، کائنات کی ایک ایک شے وہ ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے حساب و کتاب کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر شے کی قدر ہے، ہر شے کی تقدیر ہے، ہر شے کا ایک اندازہ ہے، اور اس اندازے کی بہترین دلیل یہ ہے کہ آج جو دنیا والے ہمارے لیے دن اور گھڑی اور گھنٹوں کا حساب و کتاب بتا دیتے ہیں، سورج کہاں ڈوب رہا ہے، کتنے بجے ڈوب رہا ہے، کتنے بجے نکل رہا ہے، کتنے بجے زوال ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ نشاندہی کرتی ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار عالم نے کائنات خلقت کو حساب و کتاب کے مطابق پیدا کیا۔ حد یہ ہے کہ ہماری اور آپ کی پیدائش بھی بغیر حساب و کتاب کے نہیں ہے، ہماری اور آپ کی خلقت بھی بغیر حساب و کتاب کے نہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ہمارے جسم کا ایک ایک عضو حساب و کتاب کے مطابق ہے۔ آپ جائیں بے شک ڈاکٹر سے کہہ کے اپنی ناک کسی اور اندازے میں کروا لیں تو ہم سمجھیں، کسی اور طریقے سے کروا لیں، کان اپنا جو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے جس ڈیزائن میں، جس انداز میں، اس کو آپ تبدیل کروا لیں تو جانیں۔ آنکھ پروردگار عالم نے جہاں قرار دی ہے وہاں سے نکلوا کر آپ سینے پر یہ آنکھ لگوا لیں تو ہم جانیں۔
یہ پروردگار عالم کی کل خلقت یہ سب کے سب اندازے کے مطابق ہے، سب کے سب کا حساب و کتاب ہے۔ اسی پروردگار عالم نے ہمارے درمیان ہمارے اور آپ کے لیے ایک شب قدر قرار دی، اور یہ شب قدر اتنی اہم ترین رات ہے، اتنی اہم ترین شب ہے کہ اس نے اس شب کو ہمارے اور آپ کے لیے چھپا کر رکھا ہے چند راتوں کے درمیان میں، کہ ہم تلاش کریں، ہم جستجو کریں کہ ان میں شب قدر کون ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس قدر غافل ہو جائیں کہ شب قدر گزر جائے اور ہمیں احساس نہ ہو۔ اچھا، شب قدر اگر نکل جائے، پھر جو لوگ بیٹھے ہوئے اطمینان سے، چھوٹی شب قدر ابھی ہے، بڑی شب قدر میں دیکھا جائے گا، اگر یہ شب قدر نکل گئی ہاتھ سے تو ایک دن بچتا ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ جہاں پر اس شب قدر کی بھرپائی ہو سکتی ہے، اور وہاں ہر ایک کے جانے کی بس کی بات نہیں ہے۔ وہ ہے حج کا موقع، وہ عرفہ کا میدان ہے کہ جہاں پر شب قدر کی بھرپائی ہو سکتی ہے۔ تو جائیے آپ فارم بھریے، پیسے جمع کیجئے، نام آئے نہ آئے پاسپورٹ بنوائیے، آپ کی قسمت میں ہو نہ ہو، اس لیے کہ ادھر بھی جانا، حج پر جانا بھی اسی شب قدر میں طے ہوتا ہے۔ لسٹ اس شب میں تیار ہوگی، آئے گی آپ کے سامنے بعد میں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ویسے پروردگار عالم نے ہماری تقدیر کے لیے شب قدر قرار دیا تاکہ ہم اس شب قدر میں اپنی تقدیر کا حساب و کتاب بنا سکیں، ہم اس شب قدر میں اپنی زندگی کا حساب و کتاب بنا سکیں۔ ہر انسان اپنی اپنی ظرفیت کے مطابق ان راتوں میں اپنی اپنی تقدیر سنوار سکتا ہے۔ یہ بھی پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے اوپر لطف و کرم کیا ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی تقدیر نہیں لکھا ہے۔ وہ چاہتا تو ابتدائی صورت میں ہمارے لیے ایک تقدیر لکھ دیتا، ہماری قسمت میں ایک فیصلہ کر دیتا، اور بعد میں ہم اور آپ میدان قیامت میں اس کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاتے، فریاد کرتے، پروردگار تو نے ہماری قسمت میں یہ لکھ دیا تھا، تو نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا تھا۔ لہذا پروردگار عالم نے ہمارے اور آپ کے لیے حجت تمام کی اور تقدیر کا فیصلہ ہمارے اور آپ کے حوالے کر دیا ہے کہ دیکھو اب تمہارا کام ہے، تم اپنے اندر کتنی ظرفیت پیدا کر لیتے ہو، کتنی صلاحیت پیدا کر لیتے ہو، اور اپنے لیے کس طرح کی تقدیر لکھوا سکتے ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو یہ شب قدر ہمارے اور آپ کی تقدیر کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کے زندگی کے اندازہ گیری کے لیے ہے، ہمارے اور آپ کی زندگی کے حساب و کتاب کے لیے ہے۔ اب یہ اپنا اپنا شوق، اپنا اپنا ذوق، اپنا اپنا عمل ہے کہ ہم اپنی زندگی کے کس شعبے میں اپنی تقدیر بنواتے ہیں۔ اس لیے کہ اس شب میں زندگی کے جو ہمارے پانچوں حصے ہیں، پانچوں حصوں کی تقدیر اسی آج کی شب میں، یہ جو شب قدر ہے، اب یہ آج کی شب ہو، وہ اگلی شب ہو، اس کے بعد والی شب ہو، انہی شبوں میں ہماری تقدیر لکھا جانا ہے۔ یہ پروردگار عالم کی حکمت عملی ہے کہ اس نے ہم سے چھپا کر رکھا، ہم جستجو کریں، ہم تلاش کریں، ہم خود سے اپنے طور پر یہ طے کریں، اپنے طور سے ہم یہ محنت سے، اپنی مشقت سے اپنی تقدیر کو لکھوائیں، اور ہر میدان کی تقدیر اسی میں لکھی جائے گی، چاہے ہماری زندگی کے جمادی پہلو سے تقدیر کا تعلق ہو۔ وہیں بیٹھ جاؤ بیٹا، وہیں بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ جاؤ، ارے کان بھی نہیں ہے کیا اس کے؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر، وہیں بیٹھ جائے کرو پیچھے، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ زندگی کے ہمارے جو 5 حصے ہیں، 5 شعبے ہیں، 5 پہلو ہیں، ہر پہلو میں ہمارا حساب و کتاب شب قدر میں ہونا ہے۔ جمادی پہلو کا، نباتی پہلو کا، حیوانی پہلو کا، علمی پہلو کا، انسانی پہلو، سب کا ہمارا حساب و کتاب، سب کی اندازہ گیری، سب کی تقدیر اسی شب میں ہے۔ لہذا ہمیں مکان چاہیے تو شب قدر سے لینا ہے،
ہمیں دولت چاہیے، ہمیں شب قدر سے لینا ہے، ہمیں طول عمر چاہیے، شب قدر سے لینا ہے، ہمیں صحت و سلامتی چاہیے، شب قدر سے لینا ہے، نوکری چاہیے، شب قدر سے لینا ہے، اولاد چاہیے، شب قدر سے لینا ہے، علم چاہیے، شب قدر سے لینا ہے، انسانیت چاہیے، شب قدر سے لینا ہے، اہل بیت کا تقرب چاہیے، شب قدر سے لینا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ تو اس شب میں ہمیں اور آپ کو اپنی تقدیر لکھنا ہے، ہمیں اور آپ کی زندگی کے ہر مرحلے میں اپنی تقدیر کا فیصلہ اسی شب قدر میں کروانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اسی شب قدر میں ہمارے لیے یہ طے ہوگا کہ ہماری خدا سے قربت کتنی ہے، ہماری اہل بیت سے قربت کتنی ہوگی، ہماری اپنے اصلی خاندان سے، اپنے اصلی حسب و نسب سے کتنی قربت ہوگی۔ اب آپ جا کے محرم میں لفاظی مت بگھاریے گا کہ ہم بہت مولائی بن گئے ہیں۔ مولائی بننا ہے تو مولائی بننے کے لیے یہی شب قدر میں طے ہوگا آج کے دن۔ یہ پورے سال مولائی کون رہے گا، پورے سال حسین کا چاہنے والا کون رہے گا، حسین کا ماتم کرنے والا کون رہے گا، یہ اپنا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے مولائی ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا، اگر ہم نے شب قدر میں محنت کی ہے، مشقت کی ہے، خود کو اس اپنے اصلی حسب و نسب سے قریب کرنے کا کام کیا ہے، تو ہم اس خاندان سے قریب ہوں گے، اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اہل بیت کی قربت حاصل ہوگی۔ اور اگر ہم نے اس شب میں کام نہیں کیا تو پھر یہ ہمارا اپنا گمان ہوگا، حقیقت نہیں ہوگی۔ لہذا شب قدر کی اہمیت سمجھی جائے۔ شب قدر میں تقدیر وہی بنا سکتا ہے، ہر میدان میں تقدیر اسی کی بنتی ہے جو شب قدر کو ہلکے میں نہ لے۔ ہماری قوم جو ہے وہ شب قدر کو بہت ہلکے میں لے لیتی ہے۔ میں نے آج جمعہ کی مجلس میں بھی یہ تذکرہ کیا، اس قدر ہلکے میں لیتے ہیں ہمارے لوگ اس شب قدر کو کہ دیکھیے ابھی شب قدر کے جو اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، تو اعمال میں یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں یہاں پر ان اعمال کے ذریعے سے اپنی تقدیر بنانا ہے، یہ فکر ہے کہ کتنی جلدی فرصت پا جائیں، کتنا جلدی مہلت مل جائے۔ کیا ہوگا؟ کیا سال بھر آپ اپنے بیوی بچوں کے پاس نہیں جاتے تھے؟ سال بھر آپ کا بیٹھکا نہیں ہوتا تھا؟ وہ 1 2 رات 3 رات اگر آپ کی بیٹھک بازی ختم ہو جائے گی، سال میں اگر مثلاً 2 3 راتیں 4 راتیں آپ اپنے بیوی بچوں سے اپنی فکر کو ہٹا کر پروردگار عالم کی طرف توجہ میں لگا دیں گے تو کیا آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا؟ لیکن یہ اپنی سوچ ہے، اپنی تقدیریں پھوڑتے ہیں شب قدر میں، اور اس کے بعد پورے سال کہیں نہ کہیں سر پٹکنا ہی پڑتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ لہذا تقدیر شب قدر میں بناؤ، اپنی تقدیر سازی شب قدر میں کرو، تاکہ پورے سال اس مزار، اس روضے اور اس درگاہ پر سر نہ پٹکنا پڑے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ لہذا یہ شب قدر ہمارے اور آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ترین شب ہے۔ ہمیں اور آپ کے لیے اس شب میں معصومین کا فرمان ہے، تنافسوا فی الدرجات، ان شبوں میں عہدہ پانے کے لیے، درجہ پانے کے لیے، گریڈ پانے کے لیے مقابلہ کرو، مسابقہ کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ اس شب میں ہماری اور آپ کی کوشش کارگر ہوگی، ہماری اور آپ کی تقدیر ہماری کوششوں پر مبنی ہے۔ ہماری تقدیر کیا ہوگی، ہماری قسمت کیا ہوگی۔ اور یہ میں نے دن کی مجلس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم جو اپنے کو یہاں بنا لیں گے وہی بن کر ہم ادھر جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، میں نے وہاں بھی اشارہ کیا اور یہاں پہ بھی چونکہ بات مربوط ہے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ کبھی بھی یہ خیال مت کیجئے کہ آپ ختم ہونے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ انسان ختم ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان مٹنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان فنا ہونے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے، انسان زندہ جاوید ہے،
انسان ابدی مخلوق ہے. جب ابدی مخلوق ہے تو اس کی زندگی کو چند مرحلوں میں قرار دیا گیا ہے. ایک زندگی یہ ہے کہ جو ہماری قبر تک ختم ہوتی ہے. دوسری زندگی کی شروعات قبر کے بعد سے شروع ہوتی ہے. تیسری زندگی کی شروعات برزخ سے ہوتی ہے. چوتھی زندگی کی شروعات قیامت میں ہوتی ہے. پانچویں زندگی کی شروعات قیامت کے بعد ہوتی ہے. لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، ادھر قبر کے بعد، وفات کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ زندگی ہماری، اس زندگی کا سارا دار و مدار ہماری اس زندگی پر ہے. اگر ہم اس زندگی میں انسان بن کر رہے ہیں تو اس زندگی میں بھی ہم انسان رہیں گے، اور اگر ہم اس زندگی میں جانور بن کے رہے تو ادھر بھی ہم جانور بن کر ہی رہیں گے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہاں اگر ہم نے اس زندگی میں، اس شب قدر میں اپنی تقدیر انسانوں والی تقدیر کروا لیا، ہم نے اپنی قسمت انسانوں والی قسمت کروا لیا، تو ہم پھر ادھر جائیں گے تو وہاں بھی ہم انسان ہی رہیں گے. لیکن اگر ہم نے اس زندگی میں خود کو بھیڑیا بنا لیا، خود کو ہم نے لومڑی بنا لیا، ہم نے خود کو جانور بنا لیا، تو یاد رکھیے گا اس زندگی میں بھی ہم جانور ہی رہیں گے. ہم جو یہاں رہیں گے وہیں وہاں پر جا کر نکلیں گے. یہاں ہم جو بنائیں گے وہاں خود کو وہی پائیں گے. لہذا یاد رکھیے گا، اگر ہم لومڑی بن کر وہاں پہنچے، یہ لومڑی تو ہم نے بڑی سادی سی مثال دی ہے، ورنہ نہ جانے روایات میں کون کون سے جانوروں کا نام لیا گیا ہے کہ وہاں انسان کون سا جانور بنے گا. آپ جانوروں کی صفات کا مطالعہ کرتے جائیں اور اپنی اس زندگی میں جو صفات ان جانوروں کے پیدا کرتے جائیں گے وہی صفات وہاں پر نمایاں ہوں گے. وہ وہاں پر جا کر انسان بالکل اسی شکل میں پیدا ہوگا، اسی شکل میں ظاہر ہوگا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس زندگی میں ہم انسان بنیں تو انسان بننے کے لیے ہمیں اور آپ کو اسی دنیا میں محنت کرنی پڑے گی، اسی زندگی میں محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اور آپ کو ان شبوں میں کہ جو شبائے قدر کے نام سے معروف ہیں، ان شبوں میں اپنی تقدیر سازی کا کام کرنا پڑے گا. ایسا نہ ہو کہ وہاں جب ہم وہاں اٹھائے جائیں، برزخ میں رہیں. برزخ کا میں نے مرحلہ بیان کیا کہ برزخ ہزاروں سال کے برابر ہے. برزخ کئی ہزار سال، 25-50 ہزار سال کی بات نہیں. قیامت کی زندگی صرف 50,000 سال کی ہوگی. اب وہ کئی ہزار سال، اس میں آپ ذرا تصور کر لیجئے کہ ایک انسان جو یہاں سے لومڑی بن کر وہاں پہنچا ہے، یہاں انسان اپنے کو سمجھ رہا تھا، وہاں کیا بنا؟ لومڑی. یہ بہت سخت مرحلہ، ابھی ہم اور آپ اس کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. وہاں پہ ہماری آنکھ کھلے گی. آپ اس چیز کو یہ تصور کر لیں کہ ہم اپنے وہم و گمان میں، ہم اپنے سمجھ سے بہت کامیاب زندگی گزار رہے ہیں، بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں. ہم اپنے سمجھ سے بہت بڑے مولائی ہیں، ہم بہت بڑے محب اہل بیت ہیں، بہت بڑے شیعہ ہیں. خدا نہ کرے کہ آنکھ بند ہوتے ہی پتہ چلے کہ ہم کچھ نہیں ہیں. خدا نہ کرے کہ جیسے ہی ہماری آنکھ بند ہو تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہم نے زندگی نہیں گزاری ہے، ہم نے کھیل کیا ہے، ہم نے تو تماشا کیا ہے، ہم نے کوئی زندگی نہیں گزاری ہے. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کو یہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم بہت ترقی کر رہے ہیں، ہم بہت کمال کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ تو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے، یہ وہاں جا کر پتہ چلے گا کہ ہمارے جتنے کمالات تھے جن کو ہم نے کمال سمجھ رکھا تھا، یہ سارے کمالات ہمارے عیب تھے. یہ ساری خوبیاں ہمارے لیے عیب تھیں. جن کو ہم ترقی سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے پستی تھی، جن کو ہم بلندی سمجھ رہے تھے وہ ہمارے لیے پستی تھی. تو عزیزان گرامی، ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں اپنے کو آمادہ کرنا ہے اس دنیا کے لیے. اس لیے کہ موت نہیں ہے، اس زندگی میں تو موت ہے. جتنی پریشانی آ جائے گی یہ ساری پریشانی ایک دن خاتمہ ہو جائے گا. لیکن وہاں کی زندگی جو ابدی زندگی ہوگی، وہاں پریشانیاں آنے کے بعد اتنی آسانی سے تو نہیں جائیں گی. 1,000 سال جب انسان کو ایک عمل میں گرفتار کیا جائے گا تو وہاں پتہ چلے گا کہ انسان کس قدر خسارے کا سودا کر کے دنیا سے آیا ہے. تو یہاں ہم اور آپ اپنے کو بہت بہتر سمجھتے رہیں، بہت
کامیاب سمجھتے رہیں تو فیصلہ وہاں پر جانے کے بعد ہوگا. اس لیے کہ دیکھیں ہمارے جو برے اعمال ہیں تو برے ہیں ہی. کبھی کبھی ہمارے جن کو ہم بہت اچھا عمل سمجھتے تھے، جن کو یہ سمجھتے تھے یہ عمل ہمارا بہت مخلصانہ عمل ہے، اس عمل میں کہیں سے کچھ کمی ہے ہی نہیں، ان عمل کے بارے میں وہاں جا کر راز کھلے گا. یہ عمل تو تم نے ریا کے لیے کیا تھا، یہ عمل تو تم نے دکھاوے کے لیے کیا تھا. لہذا خدا نہ کرے کہ ہم جب وہاں پہنچیں تو وہاں ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہم کچھ نہیں کر کے آئے ہیں. لہذا شہید آوینی نے اپنے کتاب میں ایک داستان لکھی، اپنے ہی بارے میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک دن ہم گھر سے نکلے، ایک ٹیکسی پر سوار ہوئے، اور جب آدھا راستہ طے کر ایک دوسرے شہر جا رہے تھے، آدھا راستہ طے کر چکے تو جیب میں ہاتھ ڈالا تو پتہ چلا کہ کپڑا بدل کے آ گئے ہیں. جیب کیا ہے؟ خالی ہے، بالکل کچھ ہے ہی نہیں، کرایہ ایک پیسہ جیب میں نہیں رہ گیا ہے. اب پریشان. اب آپ جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا یہ وہی سمجھ سکتا ہے کہ حالت کیا ہوتی ہے کہ جیب میں بالکل کرایہ نہیں، آدھا راستہ طے کر چکے ہیں. راستے میں ڈرائیور سے کہنے لگے کہ بھائی یہ بتاؤ اگر کبھی کوئی مسافر ایسا سوار ہو جائے کہ جس کے لیے بعد میں تمہیں پتہ چلے کہ اس کے پاس کرایہ تو ہے ہی نہیں تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا ہم اس کا چہرہ دیکھیں گے، اس کا چہرہ دیکھیں گے کہ اگر ٹھیک ٹھاک آدمی لگا، شریف آدمی لگا تو اس کو اس بیچارے کو پہنچا دیں گے، اور اگر یہ سمجھ میں آ گیا نہیں فراڈیا ہے، دھوکے باز ہے، یہی اس کا کام ہے، تو وہیں جہاں پہ وہ بتائے گا وہیں پہ اتار دیں گے راستے ہی میں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. لہذا ہمارے اور آپ کے ساتھ ہماری زندگیوں میں بھی یہ ماجرا پیش آ سکتا ہے کہ ہم یہ سمجھیں ہماری جیب بھری ہوئی ہے، ہم یہ سمجھیں ہمارا دفتر اعمال بالکل پر ہے، چونکہ ہم خیالات میں بہت زیادہ گم ہیں، ہم توہمات میں بہت زیادہ گرفتار ہیں، ہم بہت زیادہ اپنے عقائد کو یہ سمجھ لیں بالکل ریت کی دیواروں پر کھڑا کر رہے ہیں. چونکہ جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے، ان عقائد سے تو ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. وہ عقائد جو بیان ہوتے ہیں وہ علمی مجلسوں میں بیان ہوتے ہیں جن کو ہمیں سننا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر علمی مجلسیں بیان ہونے لگیں جہاں پر عقائد کی بنیادوں کو بیان کیا جائے، جہاں پہ عقائد کی اصلاح کی بات کی جائے، تو ایسے اصلاح کرنے والے کو دشمن اہل بیت ثابت کر دیا جائے گا، اور مجمع جو ہے وہ پبلک مجلس سننے کے لیے تیار نہ رہے گی. ہمارے مجمع کو تو ایسا ذاکر چاہیے جو صرف تبرک کھلا کر جنت بھیجتے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے کہ جو آسانی سے جنت ہمیں دلا سکے، جو آسانی کے ساتھ ہمیں جنت پہنچا سکے، ہم اسی کی بات پسند کرتے ہیں. لہذا عزیزان گرامی، ان تمام توہمات میں، ان خیالوں میں گم نہ رہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ یہ ماجرا پیش آ جائے کہ اس دنیا سے جیسے ہی اس دنیا میں ہم قدم رکھیں وہاں معلوم دے کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. وہاں کون بنے گا سہارا؟ وہ وہی ایک ذات ہے، ایک ذات ہے جس سے ہم کہیں پروردگار. اب اس لیے کہ ہم 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال اپنی عمر برباد کر کے آئے ہیں. ہم یہ سمجھتے تھے مجلسوں میں جاتے ہیں ہمارا جیب بھرا ہوا ہے، ہم یہ سمجھتے تھے محفلوں میں جاتے ہیں ہماری جیب بھری ہوئی ہے، ہم یہ سمجھتے تھے عبادت خانے میں جاتے ہیں ہماری جیب بھری ہوئی ہے. پروردگار یہاں آئے ہیں تو جیب خالی ہے بالکل. پروردگار اب تو ہی سہارا دے. تو پروردگار نے سہارے کے لیے، ہمارے اور آپ کے سہارے کے لیے اس نے دنیا ہی میں انتظام کر دیا ہے. دیکھو ہم نے تمہارے لیے ان شبوں کو تمہارے درمیان قرار دیا ہے تاکہ جن اعمال کو تم 80 سال میں انجام دینے کے محتاج تھے ان اعمال کو تم ایک رات میں انجام دے سکتے ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. ہم میں سے کس کی گارنٹی ہے کہ 80 سال وہ زندہ رہے گا؟ کسی کی گارنٹی ہے؟ 1000 مہینے کسی گارنٹی ہے کہ وہ زندہ رہے گا 1000 مہینہ؟ تو ابھی عمر کا جو آمار نکالا گیا، عمر کی جو شرح نکالی گئی ہے ہندوستان میں، وہ 75-80 میں سمٹ جاتے ہیں لوگ.
تو 80 سال کی نوبت تو اب بہت کم آ رہی ہے، مگر یہ کہ قیصر صاحب جیسے لوگ دیسی گھی پیے ہوں ماشاءاللہ سے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. بہرحال مومنین کے طول عمر کے لیے آپ اس شب میں دعا کریں. کسی کے عمر پر نظر لگانا مقصد نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک بات ہے کہ 80 سال 90 سال کون زندہ رہے گا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے. زندہ رہے گا تب عمل انجام دے سکتا ہے، اور پھر اس وقت قبول ہونا یا نہ ہونا یہ وہ ہمارے عمل کی کوالٹی پر موقوف ہے. لیکن یاد رکھیے گا پروردگار عالم ہمارے لیے جو ایک رات قرار دے رہا ہے، یہ ایک رات 80 سال کی عمر کے برابر ہے ہمارے لیے. اس میں جو عمل کریں گے ہم وہ 80 سال کے عمل کے برابر ہوگا. تو پروردگار عالم نے خود ہمارے لیے انتظام کر دیا ہے کہ دیکھو آؤ آشیانہ کے مومنین، رحمت نگر کے مومنین، کریلی کے مومنین، تم نے اپنا 40 سال برباد کر لیا، تم نے اپنا 45 سال برباد کر لیا، تم نے اپنا 60 سال برباد کر لیا، تم نے 70 سال برباد کر لیا. ٹھیک ہے اب تک برباد کر لیا ہے، لیکن تمہارے لیے ایک رات ایسی آ رہی ہے کہ جس ایک رات میں تم 45 سال کے برباد کی ہوئی عمر کا جبران کر سکتے ہو. ایک صلوات پڑھ دیں محمد ہمیں اور آپ کو ان شبوں میں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست نیاز پھیلانا چاہیے. یہ کہتے ہیں پروردگار ہم تو کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، نہ ہم اپنے نفع کے مالک، نہ ہم اپنے نقصان کے مالک، نہ ہم اپنی زندگی کے مالک، نہ ہم اپنی موت کے مالک. تیرا ہی سہارا ہے جو ہماری دستگیری کر سکتا ہے. تیرا ہی ذریعہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم انسان بن کر جی سکتے ہیں. عزیزان گرامی، میں نے کہا کہ ہم اور آپ بڑی خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ ہمارے مومنین امام حسین علیہ السلام کی محبت کو سب سے زیادہ جو ہے وہ بہانہ بنا کے عمل سے دور ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے یہ حدیث سن لیجئے. امام نے فرمایا مومنین کی 3 کوالٹیاں ہیں. یہاں پر ہم اور آپ سب، ہر آدمی اپنی جگہ اپنے کو سب سے بڑا مولائی سمجھتا ہے. یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جس کو یہ گمان ہے کہ ہم ہی سب سے بڑے عزادار، ہم ہی سب سے بڑے مولا کے چاہنے والے، ہم ہی سب سے بڑے مجلس ماتم کرنے والے. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومنین کی جنت میں 3 قسمیں ہوں گی. کچھ ہم لوگوں کے ہم نشین ہوں گے، کچھ ائمہ معصومین علیہ السلام کے ہم نشین ہوں گے. دیکھیں بات بڑی قیمتی ہو رہی، اس لیے لوگوں کو نیند بھی بڑی اچھی آ رہی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. شب قدر کی اہمیت کے پیش نظر اتنی آسانی سے نہیں اتروں گا. آپ چاہے سوئیے چاہے جاگیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. کیونکہ ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے رات بھر جاگنا ہے، رات بھر بیدار رہنا ہے. اب تین کوالٹی ہے. کچھ مومنین اہل بیت کے ہم نشین ہوں گے. ہم نشین کا مطلب یہ کہ ہر وقت اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے. بعض مومنین اس سے کم ترین درجے میں رہیں گے، نیچے کے درجے میں رہیں گے. یعنی جو اہل بیت سے کبھی کبھی ملاقات کر سکیں گے، کبھی کبھی ان کی ملاقات اہل بیت علیہ السلام سے ہو پائے گی. بعض مومنین جنت میں بھی اہل بیت سے ملاقات نہیں کر پائیں گے. یہ ہے مرحلہ ہمارے لیے. ہم اور آپ جو جنت پا کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں نا، جنت مل گئی ہمیں، بس جنت مل گئی مطمئن ہو گئے. ویسی جنت کا فائدہ ہی کیا ہے جس میں ہم اہل بیت کی زیارت سے محروم رہ جائیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. یہ میں نے دن کی مجلس میں کہا تھا کہ رات میں کلیئر کروں گا. ٹھیک ہے، ہر آدمی جنت میں جائے گا، ہر آدمی بہشت میں جائے گا. جو چاہنے والا اہل بیت کا، جو محب ہے اہل بیت کا، وہ بھی جنت میں جائے گا. لیکن جنت میں جانے کے بعد ہر ایک کا درجہ برابر نہیں ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے کہ ہمیں اہل بیت کا ہم نشین بننا ہے یا ہمیں صرف جنت میں جانا ہے.
اہل بیت کا ہم نشین ہونا اور ہوتا ہے، جنت میں جانا اور ہوتا ہے۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کے اصحاب نے حسین کے ہمراہی، حسین کی ہم نشینی کو قبول کیا، ترجیح دیا جنت کے اوپر۔ حسین جنت کی ضمانت لے چکے تھے، تم چلے جاؤ، جنت پکی ہے تمہاری۔ یا صاحب کہہ رہے تھے ایسی جنت کا فائدہ ہی کیا ہے جس میں ہم حسین سے محروم ہو جائیں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ لہذا ہمیں ہم نشین بننے کی کوشش کرنا ہے، صرف جنت میں جانے کی کوشش نہیں کرنا ہے کہ ہر آدمی خیال میں مبتلا ہو جائے کہ تبرک پا کے ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ آخر میں آنے والے کس لیے آخر میں چلے آنے، چلے ثواب لے لیتے ہیں۔ اللہ کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ ثواب دے گا، آپ کو جنت بھی پہنچا دے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے حسرت ہو کہ مولا مولا کرتے رہے لیکن آخر میں ہمیں کیا ملی، جنت ملی۔ مولا کی رضایت تو ملی ہی نہیں ہے، مولا کی قربت تو ملی ہی نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو جو کوشش کرنا ہے وہ یہ کہ ہم نشین بنیں، ہم اہل بیت کی قربت حاصل کریں، اور اہل بیت کی قربت انہی شبوں میں حاصل ہوگی، اہل بیت کا تقرب انہی شبوں میں حاصل ہوگا۔ اس جگہ مقام پر حضرت صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک قول نقل کرتا چلوں، سیم مضمون مولا کائنات سے بھی ہے، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا سے بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض افراد ایسے ہوں گے کہ جو ہماری دسترس سے باہر ہوں گے، نہ برزخ میں وہ ہمارے ٹچ میں ہوں گے، نہ قیامت میں ہمارے ٹچ میں ہوں گے، اور نہ جنت میں ہمارے ٹچ میں ہوں گے، اور یہ بالکل کلیئر ہے۔ اور ان میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو ہمارے چاہنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے بہت سے ایسے ہوں گے کہ جو ہم سے 3000 سال کے فاصلے پر دور ہوں گے۔ اس قدر دور ہونے، اس فرش پہ آئے ہیں تو 3000 سال دوری کا پھر مطلب کیا ہے؟ جب اس فرش تک آ گئے ہیں، اہل بیت نے موقع دیا ہے، پروردگار عالم نے توفیق دیا، یہاں تک آ گئے ہیں تو ہمیں اہل بیت سے فاصلہ کم کرنا ہے، بہانہ نہیں ہے۔ اور یہ بہترین شب ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم اس شبوں میں یہ جو تقدیر کر رہا ہے، جو پروردگار عالم اندازہ گیری کر رہا ہے، پروردگار عالم کی جو قدر ہے اس شب میں، پروردگار عالم کی قدر اور فرمائش کا وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے یہ جس میزان کے ذریعے سے، جس پیمائش کے ذریعے سے تمہاری تقدیر ہوگی، تمہاری پیمائش ہوگی، تمہاری ناپ جوک ہوگی، اس تقدیر کا نام ہے حق۔ میزان قیامت کے دن میزان کیا ہوگا؟ الحق، حق میزان ہوگا۔ ہمارے عمل کو، ہمارے کردار کو، ہمارے عقائد کو، ہمارے اخلاق کو پرکھا جائے گا حق کے ذریعے سے۔ ہم حق سے کتنا قریب ہیں، جتنا حق سے قریب ہوں گے اتنا ہمارا وہاں پہ جنت میں درجہ بلند ہوگا، اور حق سے جتنا دور ہوں گے جنت میں ہمارا درجہ اتنا ہی پائن تر ہوگا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ شب قدر ہے، شب قدر ہمیں اہل بیت سے قربت کا وسیلہ، شب قدر ہمارے لیے اہل بیت سے قربت کا وسیلہ ہے۔ یہ شب قدر ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم حق سے قریب ہو سکتے ہیں۔ اس شب قدر میں اگر ہم اور آپ چاہیں تو اپنی اسی شب قدر کو ایسی شب قدر بنا سکتے ہیں کہ جس میں ہمارے وقت کا امام بھی ہم سے راضی ہو سکتا ہے، جس میں ہمارا آقا اور مولا ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم اپنی دوریاں اہل بیت سے کم کریں، حق سے اپنی دنیا جتنی کم کرتے جائیں گے اتنا ہم نجات کی منزلوں سے قریب ہوتے جائیں گے۔ اور یہ تو ایک طرح سے سمجھ لیں قدرت کا انتظام ہے کہ پروردگار عالم نے ان شبوں کو حق سے جوڑ کر رکھا ہے، حق سے دور نہیں رکھا ہے۔ یہ شب، آج کی شب، آنے والی شب، پھر آئندہ کی شب، یہ ساری شبیں حق یعنی علی ابن ابی طالب سے جڑی ہوئی ہیں، علی سے الگ نہیں ہے یہ شب۔ اور اس نے باطن کو جہاں جوڑا ہی جوڑا ہے، یہ باطن شب جہاں علی سے جڑی ہوئی ہیں، علی سے مربوط ہے،
وہیں پروردگار عالم نے شب کے ظاہر کو بھی علی سے جوڑ کر رکھا ہے۔ کل صبح ضربت ہے، علی سے ہماری اور آپ کی قربت کی شب ہے، آئیں ہم اور آپ لو لگائیں علی ابن ابی طالب کی بارگاہ میں۔ علی ابن ابی طالب پر ہونے والے مصائب کا تصور کریں، اپنی آنکھوں کو نم کریں، اہل بیت سے قریب ہوں، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رب، ہم 40 سال 45 سال 60 سال 70 سال اپنی عمر برباد کر کے آئے ہیں، لیکن تیری بارگاہ میں 2 وسیلہ لے کر آئے ہیں۔ ایک کو ہم نے ہاتھ میں لے کر سر پہ رکھ کے کہا پروردگار تیری بارگاہ میں قرآن لے کر ہم آئے ہیں، پروردگار تیری بارگاہ میں اہل بیت کو لے کر آئے ہیں، مالک تیری بارگاہ میں اس علی ابن ابی طالب کو وسیلہ لے کر آئے ہیں کہ جس سے بڑا کوئی مظلوم گزرا ہی نہیں، جس کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ جب وہ اپنی مظلومیت اپنی زبان سے بیان کرتا ہے تو آواز دیتا ہے کہ مجھ پر صحراؤں کے ذرات کے برابر ظلم ہوئے۔ جب کسی نے ایک بار مولا کائنات کے سامنے آ کے فریاد کی کہ ہائے میں مظلوم ہوں، تو علی ابن ابی طالب گریہ کرنے لگے، رونے لگے، کہتے ہیں بھائی تم پر کیا ظلم ہوا ہے، تم پر کیا ستم ہوا ہے، تو اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کرتا ہے۔ تو مولا کائنات گریہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بھائی اگر تم پر یہ ظلم ہوا ہے، ہم پر تو پورے صحراؤں کے ذرات کے برابر ظلم ہوا ہے، ہم کس کی بارگاہ میں فریاد کریں۔ مولا کائنات بھی اس کے فریاد کے ساتھ ساتھ بلند آواز سے گریہ کرنے لگے۔ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا اندازہ فاطمہ زہرا کو تھا، صدیقہ طاہرہ کو تھا۔ فاطمہ زہرا جاتے جاتے گریہ کر رہی ہیں، جب گریہ کر رہی ہیں علی ابن ابی طالب نے پوچھا بنت رسول کس وجہ سے گریہ کر رہی ہیں؟ فاطمہ فرماتی ہیں اے علی میں آپ پر بعد میں ہونے والے ستم کو یاد کر کے گریہ کر رہی ہوں۔ رسول نے اپنی زندگی میں بارہا علی ابن ابی طالب پر ہونے والے ستم کا تذکرہ کیا۔ کائنات کا وہ مظلوم انسان ہے علی ابن ابی طالب کہ لوگوں کو تو زندگی میں لوگوں پر زندگی میں ظلم کیا جاتا ہے، علی ابن ابی طالب کائنات کی اس ہستی کا نام ہے کہ جس پر علی کو دنیا سے جانے کے بعد بھی علی پر ظلم کیا گیا۔ علی کی مظلومیت کی کوئی حد اور انتہا نہیں، اس لیے مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی جب علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کا احساس کر لیتے ہیں تو زار و قطار گریہ کرتے ہیں۔ لہذا علامہ امینی نے جب الغدیر تحریر کی، الغدیر تحریر کرنے کے بعد علامہ امینی نے الغدیر کی ساری جلدوں کو جرج جرداق جو لبنان کا ایک مسیحی تھا اس کے پاس بھیج دیا اور اس کے ساتھ ایک خط لکھا کہ جرج جرداق چونکہ تم مسلمان نہیں ہو، نہ تم شیعہ ہو نہ تم سنی ہو، تم اصلاً مسلمان نہیں ہو، تم عیسائی ہو، لہذا اگر ہم تم سے کوئی فیصلہ کرواتے ہیں تو لوگ تسلیم کر لیں گے، کوئی مسلمان کوئی شیعہ یا سنی فیصلہ کرے گا تو شاید یہ کہا جائے کہ طرفدارانہ فیصلہ ہے۔ چونکہ جرج جرداق یہ پیشے کے حوالے سے وکیل تھا، علامہ امینی نے الغدیر کی ساری جلدوں کو بھیجا اور یہ لکھا کہ دیکھو اے جرج جرداق ہم تمہارے پاس ایک مقدمہ بھیج رہے ہیں اور وہ مقدمہ علی کی مظلومیت کا ہے۔ ان ساری جلدوں کو علی ابن ابی طالب کی مظلومیت کی فائل سمجھ کر پڑھنا اور پڑھنے کے بعد تم خود اپنا فیصلہ ہمارے پاس بھیج دینا کہ علی آیا واقعی مظلوم ہے یا نہیں۔ اور میں نے ان فائلوں کو جو تیار کیا ہے یہ اہل سنت کی کتابوں سے تیار کیا ہے، اپنی کتابوں سے کچھ نہیں لکھا ہے، میں نے ساری ان کی کتابوں سے لکھا ہے۔ جرج جرداق کہتا ہے کہ میں نے جب ان کی علامہ امینی کی کتاب الغدیر کا مطالعہ کیا تو مطالعہ کرنے کے بعد میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ پایا، میں نے اپنے آنسوؤں کے ساتھ ایک فیصلہ لکھا کہ آج جرج جرداق گواہی دیتا ہے کہ عالم اسلام میں علی سے بڑا کوئی مظلوم گزرا نہیں۔ علی کائنات کے اس مظلوم کا نام ہے، علی کائنات کی اس مظلوم ہستی کا نام ہے کہ جس پر ہمیشہ ظلم ہوتا رہا، یہاں تک کہ علی ابن ابی طالب اپنی پوری زندگی یہی مرثیہ پڑھتے رہے، یہی مرثیہ پڑھتے رہے، معاذل تم مظلومن مذقبضہ رسول اللہ۔ علی تو جس دن سے رسول کی آنکھ بند ہوئی ہے علی پر ہمیشہ
ہمیشہ ستم ہوا ہے، علی پر ہمیشہ ستم ہوتا رہا ہے۔ علی کی زندگی کا ایک واحد سہارا فاطمہ زہرا کی ذات تھی۔ جب تک فاطمہ زہرا زندہ تھی، علی ابن ابی طالب جا کر فاطمہ سے اپنا درد دل بیان کرتے، علی گریہ کرتے، فاطمہ سے اپنی تکلیفیں بیان کر لیتے، لیکن دنیا سے یہ بھی دیکھا نہ گیا۔ لہذا علی ابن ابی طالب کے بارے میں، علی کی مظلومیت کے بارے میں کتابوں نے یہ بھی لکھا کہ جب تک فاطمہ زندہ تھی علی کا کچھ تھوڑا بہت احترام تو معاشرے میں رہ گیا تھا، لیکن فاطمہ کے جانے کے بعد علی سے پورے سماج نے منہ موڑ لیا تھا۔ علی کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا، اسی لیے جس روز علی ابن ابی طالب نے فاطمہ کو سپرد لحد کیا، ایک بار علی ابن ابی طالب آسمان کی جانب نگاہ کر کے قبر فاطمہ پر بیٹھ جاتے ہیں چیخ مارتے ہوئے، جیسے کہ پوری دنیا کے غموں نے علی پر ہجوم کر لیا ہو۔ علی کہتے فاطمہ تم سے جدائی علی کے لیے قابل برداشت نہیں، علی اب حال آن مرتا جیتا رہے گا، علی کو بس اب ایک بات کی فکر ہے، اے فاطمہ تمہارے جانے کے بعد علی کہیں علی کی زندگی طولانی نہ ہو جائے۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔